یہ ایک کلیہ اور قانون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا ہے، اور رسول اور اہل بیت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی معتبر اور مستند روایات میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی نجات یا آخرت کی کامیابی کا جو انحصار اور دار و مدار ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ وہی انسان روز قیامت کا کامیاب ہوگا، جنت میں جائے گا، جو صحیح العقیدہ اس دنیا سے اٹھا ہو۔ جب دنیا سے جا رہا ہو تو وہ صحیح العقیدہ اٹھا ہو، ساری زندگی اس کا عقیدہ ٹھیک رہے، ساری زندگی وہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارے، لیکن خدا نخواستہ وقت آخر وہ خدا کا انکار کر جائے، رسول کا انکار کر جائے، قیامت کا انکار کر جائے، امامت کا انکار کر جائے، یہ اس کے ساری زندگی کے عقائد، ساری زندگی کی نیکیاں وہ رائگان ہیں۔ حبط جسے کہتے ہیں نا، عربی میں حبط کہتے ہیں، اردو میں میرے خیال میں اس کی بہترین تعبیر یا ترجمہ ضبط ہے۔ سب عقائد ضبط اور سب نیکیاں اور واجبات وہ سب کے سب ضبط ہو جائیں گے، یعنی صحیح عقیدہ اس دنیا سے اٹھے اور پھر زندگی بھی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری ہو، واجبات کا پابند رہا ہو اور حرام کاموں سے بچتا رہا ہو۔ یہ یعنی قرآن آیات کا بھی یہ مفہوم اور مضمون ہے، اور مستند احادیث اور روایات کا بھی یہی مضمون ہے۔ نجات کے لیے عقیدے کا درست ہونا اور انسان کا باعمل ہونا ضروری ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، 2 جمع 2 4 کی طرح ہے۔ البتہ اہمیت کے لحاظ سے ایمان یا صحیح عقیدہ کا ہونا اور عمل، ان میں فرق ہے۔ عقیدہ بہت زیادہ حساس ہے، عمل ضروری ہے، وہ اتنا حساس نہیں ہے کہ جتنا عقیدہ حساس اور نازک ہے۔ ایک آدمی اگر وہ اس دنیا سے صحیح العقیدہ اٹھا ہے، اگرچہ یہ بہت بعید ہے کہ صحیح العقیدہ ہو اور ساری زندگی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہو، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ قیامت پر بھی اس کا ایمان راسخ ہو، توحید پر، نبوت پر، قیامت پر، امامت پر، ہاں، اور پھر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارے، یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ایک آدمی صحیح العقیدہ اس دنیا سے اٹھا ہے اور زندگی بھر کے حقوق اللہ اور حقوق الناس اس کے ذمہ واجب الادا ہیں، اگر اس کے لواحقین اس کی طرف سے اس کے ذمہ واجب الادا حقوق اللہ اور حقوق الناس کو ادا کریں، وہ نجات پائے گا، وہ نجات پائے گا۔ البتہ وہ جتنی جلدی اس کے حقوق کو ادا کریں گے، اسی حساب سے وہ آگے جو ہے نا وہ اس کا وہ سفر یا عالم آخرت کے سفر کے جو مراحل ہیں وہ آسان ہو جائیں گے، اور جتنی تاخیر سے اس کے ذمہ واجب الادا حقوق اللہ یا حقوق الناس کو ادا کریں گے، اسی حساب سے پھر وہ بڑے مشکلات سے گزرتا ہوا اپنے ان گناہوں کا کفارہ ادا کرتا ہوا، سزا بھگتتا ہوا، اور پھر جو ہے نا وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے گا۔ عقیدہ اگر صحیح ہے، بے عمل بھی اس دنیا سے اٹھا ہو اور اس کے لواحقین اس کی طرف سے اس کے واجبات کو بجا لائیں، حقوق اللہ جو تھے وہ بھی بجا لائیں، نمازیں نہیں پڑھی وہ بھی لواحقین نے خود پڑھی یا کسی کو معاوضہ دے کے پڑھائیں، نماز، روزہ، حج، یا وہ کسی کا مقروض تھا، قرض ادا کرنے سے پہلے مرحوم ہو جاتا ہے اور اس کے لواحقین اس کی طرف سے قرض ادا کر دیتے ہیں۔ یعنی ساری زندگی بے عمل
گزارنے کے باوجود اس کو نجات ملے گی اگر اس کو اس کے لواحقین اس کے حقوق کو ادا کریں. بالکل ادا نہ کریں پھر اسی حساب سے اس کو سزا ملے گی، کفارہ ادا کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے اس کو کچھ عرصہ جو ہے نا وہ جہنم میں بھی گزارنا پڑے. پھر گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے بعد، یہ بات ہمارے عقائد میں لکھی ہوئی ہے، کچھ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور جب وہ سزا بھگتنے کے بعد جب نکلیں گے ان کا رنگ کوئلہ کی طرح ہوا ہوگا، کوئلہ کی طرح ہوا ہوگا، اور وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ جنت کے نورانی لوگوں کے ساتھ جا کے ان کے صف میں شامل ہوں. کوئی مخصوص قسم کا چشمہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جاؤ اور اس چشمے میں نہاؤ، اور یہ جو ہے نا تیرا رنگ ٹھیک ہو جائے. اس میں نہائے گا، پھر اس کا رنگ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ان جنتیوں کے صف میں جا کے کھڑے ہونے کے قابل ہوگا. یہ ایک قانون ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر انسان عقیدہ بھی اس کا ٹھیک ہے اور باعمل بھی ہے، واجبات کا پابند رہا ہے، محرمات سے حرام کاموں سے بچتا رہا ہے، اس نے سیدھا جنت میں جانا ہے، سیدھا جنت میں جانا ہے، اور اس کے دل سے موت کا خوف بھی جاتا رہے گا. اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ بھئی اگر تم واجبات کو بجا لاؤ، حرام کاموں کو ترک کرو، اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو، پھر فلا تبال بالموت، پھر تجھے پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ موت تمہارے اوپر آ کے گرتی ہے یا تم موت کے اوپر آ کے گرتے ہو. اس کے بعد آپ نے فرمایا ہے، یہ آپ کا جو فرمان ہے وہ مجالس میں ہمیں بہت سنایا جاتا ہے، لیکن یہ جو تمہیدی جملے ہیں وہ بہت کم سنائے جاتے ہیں. ابو طالب کے بیٹے کو پرواہ نہیں ہے کہ موت اس کے اوپر آ کے گرے یا موت اس کے اوپر آ کے گرے. اس سے پہلے یہ جملے ہیں، یا اس نے کہا کہ جب موت کی تیاری کا کیا طریقہ ہے، آپ نے فرمایا موت کی تیاری کے لیے یہ 3 کام کرنے ہوتے ہیں. اداء الفرائض، واجبات کو بجا لانا ہوتا ہے، حرام کاموں کو ترک کرنا ہوتا ہے، واکتساب المکارم، حسن خلق کو اپنانا ہوتا ہے، بد اخلاقی سے اپنا آپ کو بچانا ہوتا ہے. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، یہ 3 کام کر لو پھر تمہیں پرواہ نہیں ہوگی کہ موت تمہارے اوپر گرتی ہے یا تم موت کے اوپر گرتے ہو. پھر فرمایا چنانچہ ابو طالب کے بیٹے کو پرواہ نہیں ہے کہ موت اس کے اوپر آ کے گرتی ہے یا یہ موت کے اوپر جا کے گرتا ہے. وہ تو امام المتقین ہیں، قائد الغر المحجلین ہیں. تو یہ کنفرم بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی حقیقت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تعبیریں مختلف ہیں، قرآن کی اور سنت کی تعبیریں مختلف ہیں، مگر ان تمام تعبیروں، ان تمام عبارتوں کا اور جملوں کا نتیجہ اور مقصد ایک ہے. یہ میں بہار الانوار کی جلد نمبر 72 اور صفحہ نمبر 30 سے ایک صحیح سند روایت لے کے آیا ہوں، اور حدیث نمبر 28 ہے. یعنی تحقیق سے دلچسپی رکھنے والے طلاب کرام کے لیے میں حوالہ بھی دے رہا ہوں. بہار کی جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 30 ہے، حدیث نمبر 22 ہے. امام زین العابدین علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے ذریعے، امام حسین سے، وہ امیر المومنین سے، اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور رسول خدا بھی یہ اور اس طرح کی تمام باتیں بالکل بھی اپنی مرضی سے نہیں کہتے. واضح قرآن کے الفاظ ہیں، وہی بولتے ہیں جس کی وحی ہوتی ہے، وہی بولتے ہیں جس کی. دوسرے خطبے میں مزید اس کی وضاحت کروں گا. تو رسول خدا نے فرمایا طوبى لمن طاب خلقه، یہ بھی میں نے عرض کیا نا، 3 کام جو کرے گا اس کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے موت کی. واجبات کا پابند ہو، حرام کاموں سے بچتا رہا ہو، اخلاق حسنہ سے آراستہ رہا ہو، بد اخلاقی سے پیش نہ آئے اہل خانہ کے ساتھ یا معاشرے کے دیگر احباب کے ساتھ، اپنے آفس میں، اپنے کلاس میں، مارکیٹ میں. بد اخلاقی انتہائی خطرناک ہے.
میں نے بتایا تھا سعد جس کے فرشتوں جنازے میں ہزاروں فرشتوں نے وہ شرکت کی، اور اس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ابھی اور اسی وقت وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے، اس لیے کہ وہ بد اخلاق تھا، اہل خانہ کے ساتھ اس کا سلوک برتاؤ وہ صحیح نہیں تھا۔ یعنی واجبات اور محرمات کے ساتھ اسی اہمیت کے ساتھ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی اخلاق کو بیان کیا ہے۔ طوبہ یہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، جنت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، ایک جنت کے پھلدار درخت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، خوشخبری اور بشارت کے بارے میں معنی بھی استعمال ہوا ہے۔ طوبہ جیسے وہ حدیث میں ہے، یہ جو حوالے میں اکثر دیتا رہتا ہوں، یہ فضائل الشیعہ، مرحوم صدوق کی کتاب فضائل الشیعہ، آج پھر تاکیداً عرض کرتا ہوں، فضائل الشیعہ اور صفات الشیعہ، ان دونوں کتابوں کو خریدیں، ان کو پڑھیں اور ان کے مطابق وہ ایک وہ پڑتال کہتے ہیں نا، پرانے زمانے میں آپ نے کوئی جمع کی ہے، ضرب دیا ہے، تفریق، اچھا بھئی یہ جو جواب ہم نے نکالا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے ایک پڑتال کیا جاتا۔ ان دونوں کتابوں کو پڑھیں، اس میں اپنے بارے میں پڑتال ہے، وہ پتہ چل جائے گا۔ فارسی میں کہتے ہیں منانم کی من دانم، میں کیا ہوں سب سے زیادہ میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں، ٹھیک ہے جی۔ صفات الشیعہ اور فضائل، بڑی کتابیں بھی نہیں ہیں، کتابچے ہیں، کتابچے، فضائل الشیعہ، شیعوں کے فضائل، اور آگے وہ شیعہ ہوتے کون ہیں جن کے یہ فضائل ہیں۔ یہ دونوں کتابیں جو ہے نا وہ دونوں کو ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے مایوسی بھی نہیں ہوگی، اور ایسی جو ہے نا وہ غیر ضروری جو ہے نا وہ حوصلہ بھی نہیں ملے گا، آپ کو اعتدال میں رکھے گی۔ یہ دونوں کتابیں فضائل الشیعہ اور صفات الشیعہ۔ اس کی جو سب سے پہلی حدیث ہے اس کا ایک جملہ یہ ہے، الا من احب علی، رسول خدا نے فرمایا الا من احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یاکل من طوبہ، جو علی سے محبت کریں وہ اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اپنی زندگی میں شجرہ طوبہ نامی پھلدار درخت کا پھل جب تک اس دنیا میں نہیں کھائے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ یعنی موقع اور محل آپ کو بتائے گا کہ طوبہ کہاں بشارت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، خوشخبری کے بارے میں کہاں پھلدار درخت کے بارے میں استعمال ہوا ہے، یا کہاں جنت کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ رسول خدا کا فرمان حتی یاکل من طوبہ، یہ یاکل سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد یعنی پھلدار درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے۔ اچھا جی، اب یہاں بہت سارے معنی لیے جا سکتے ہیں، متعدد معنی لیے جا سکتے ہیں۔ طوبی لمن طاب خلقہ، بشارت ہے یا جنت ہے، یا وہ طوبہ نامی پھلدار درخت کا پھل نصیب ہوگا اس کو، لمن طاب خلقہ۔ اس کو دو طریقے سے پڑھا علماء نے، خلقہ بھی پڑھا ہے، خلقہ بھی پڑھا گیا ہے۔ خلق کا ہو تو اس کا مطلب اخلاق ہوگا، بد اخلاق نہیں ہے بلکہ خوش اخلاق ہے۔ خلق ہو اس کا مطلب یہ کہ یعنی جس طینت اور جس خمیرے سے اس کو پیدا کیا ہے وہ پاک اور پاکیزہ ہو، وہ پاک اور پاکیزہ ہو۔ جیسے روایات میں ہے شیعتنا خلق من فاضل طینتنا، جس خمیرے سے ہم کو پیدا کیا گیا ہے وہ اس سے بچے ہوئے جو خمیرہ ہے اس سے ہمارے شیعوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ تو خلق کا مطلب، اس کا مطلب ہے کہ یعنی جس خمیرے سے اس کو پیدا کیا ہے وہ پاک اور پاکیزہ ہے، اور اگر خے کو آپ پیش دیں گے یعنی وہ خوش اخلاق ہو، اور طہورت سجیتہ، یہ بھی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ مترادف الفاظ ہیں۔ اس کی طبیعت بھی پاک اور پاکیزہ ہو، سجیت طبیعت کو کہتے ہیں، اس کی طبیعت، اس کا مزاج وہ بھی پاک اور پاکیزہ ہو۔ صلحت سریرتہ، اس کا باطن وہ یعنی اصلاح شدہ ہو، وہ اس کا باطن بھی بگڑا ہوا نہ ہو۔ باطن کے بگڑا ہونے کا مطلب
یہ بھی ایک وسیع مفہوم کی طرف اشارہ ہے. سریرا باطن پوشیدہ چیز وہ یعنی واجبات کا بجا لانا، محرمات کا ارتکاب کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ ظاہری عمل ہے. سریرا ایک باطنی چیز ہے، وہ عقیدہ کی طرف اشارہ ہے، خدا پر اس کا ایمان، اسی طرح توحید پر اس کا ایمان، نبوت پر، عدل الہی پر، امامت پر، قیامت تک، یہ سریرہ ہے. اس کا باطن بھی، نیت بھی اس کی ٹھیک ہو، نیت بھی ٹھیک ہو، عبادات جو انجام دیتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دے، ریاکاری کے لیے یا لوگوں کی خوشنودی کے لیے وہ انجام نہ دے. یہ ساری باتیں سریرہ ہیں. باطن اس کا وہ بھی وہ جو ہے نا وہ بگڑا ہوا نہ ہو. وحسنت علانیتہ، اس کا ظاہر بھی بہترین ہے، حسین ہے، اور باطن بھی ہے. آگے وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ، اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ بھائی وہ خود بھوکے رہو اور جو ہے نا وہ لوگوں کو، واجب نہیں ہے. البتہ یؤثرون علی انفسہم، وہ اپنے آپ کو پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. خود افطار کے لیے تیار شدہ چیزیں وہ ایک دن مسکین کو، ایک دن یتیم کو، ایک دن فقیر کو دے کے خود جو ہے نا وہ پانی سے ہی افطار کرتے ہیں. فقیر آیا تھا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون جنت سے فرمایا کہ کچھ ہے اس کو دینے کے لیے؟ کہا وہ بچوں کے لیے کچھ رکھا ہوا ہے. فرمایا ہاں ان کو سلا دو، چراغ گل کر دو اور ان کو سلا دو، اور یہ ان کے لیے تیار ہے، اس فقیر اور نادار کو دے دو، یہ بیچارہ کئی دن کا بھوکا ہے. لیکن عام طور پر یہ آپ سے نہیں کہا گیا کہ جو آپ کماتے ہیں وہ راہ خدا میں دے دو، خمس کے طور پر، زکوٰۃ کے طور پر، جو ہے نا وہ خود جو بھوکا نہیں. جو آپ نے کمایا ہے اس کو اپنی ضروریات جائز اور مناسب ضروریات زندگی میں خرچ کرنے کے بعد کھاؤ پیو، بچوں کو پڑھاؤ، ان کی شادیاں کرو، حتیٰ زیارات وغیرہ بھی کرو. اس کے بعد جو بچ جائے اس کو بطور خمس دے دو، اس کی زکوٰۃ دے دو. یہ نا انفق الفضل من مالہ، ضروریات زندگی سے جو مال بچ جاتا ہے اس کو وہ راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے. بعض مقامات پر بطور واجب اور بعض مقامات پر بطور مستحب. یہ انفق الفضل من مالہ وامسک الفضل من قولہ، یعنی جو مال ضروریات زندگی سے بچ جائے، فالتو ہو، فالتو ایسی بس وہ بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں، اس میں سے راہ خدا میں بھی دے دو. اور وہ امسک الفضل من قولہ، یعنی فالتو باتیں نہ کرے، اپنے آپ کو فالتو باتوں سے بچائے. نہج البلاغہ میں ہے جو زیادہ باتیں کرتا ہے غلطیاں بھی اس سے زیادہ سرزد ہوتی ہے. معصوم من الخطا تو ہوتا نہیں ہے، بولتا جائے گا. ضروری نہیں کہ ساری باتیں صحیح ہوں اور مناسب ہوں، غلطیاں بھی انسان سے سرزد ہوتی ہیں. لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ جو ہے نا وہ زیادہ باتیں نہ کرے. اور وہ انصف الناس من نفسہ، اور توبہ کس کے لیے ہے؟ انصف الناس من نفسہ، لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آئے. بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کے جو ہے نا اختیار میں نہیں ہوتی. 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، ایک بیوی خوش اخلاق ہے، ایک بیوی بد اخلاق ہے. آپ یعنی غیر اختیاری طور پر دونوں کی برابر محبت آپ کے دل میں نہیں ہو سکتی. وہ جو گھڑی آپ کی بےزتی کرتی ہے اور وہ جو آپ کا احترام کرتی ہے، دونوں کے بارے میں جو ہے نا آپ کے برابر ان سے محبت ہو، لگاؤ یا جھکاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. لا محالہ جو احترام کرتی ہے اس کی محبت ہوگی، جو احترام نہیں کرتی لیکن اس سے کم از کم اتنی محبت نہیں ہوگی. یہ جو قلبی جھکاؤ ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جو آپ کے اختیار میں ہے اس میں عدل کا اور انصاف کا حکم ہے.
دونوں کو ایک جیسے کپڑے بنا کے دو، ایک قیمت کے کپڑے بنا کے دو. یہ نہیں کہ جو پہلی ہے وہ پہلی ہے، پرانی ہے، بوڑھی ہے، اس کو وہ سستا کپڑا کا سوٹ بنا کے دیں، اور جو نئی ہے اس کو مہنگا کپڑے کا، اس کی رہائش اور ہو، اس کی رہائش اور ہو. یہ چونکہ آپ کے اختیار میں ہے، لہذا اس میں اگر آپ عدالت کر سکتے ہیں تو 4 کرو، ورنہ قرآن نے فرمایا ہوا الا فواحدہ. آپ کا عملی جھکاؤ اور برتاؤ اور سلوک اگر مساویانہ نہیں ہے پھر ایک پر گزارا کرو. تو جن کے پاس پہلے سے ایک سے زیادہ بیویاں ہیں یا بڑھانا چاہتے ہیں، ان کو ان قرآنی شرائط کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے. یا وَأَنْصَفَ النَّاسِ مِن نَفْسِهِ، لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آئے. جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، طوبہ یا آپ کہیں اس کے لیے بہشت ہے، یا وہ طوبہ نامی پھلدار درخت کا پھل اس کو نصیب ہوگا، یا اس کو جنت کی بشارت ہو. اللہ تعالی ہمیں واجبات کی پابندی اور محرمات سے اجتناب اور پرہیز کی توفیق عطا فرمائے.